بندوں کے، مرتضی بندوں کے، تمام متقی پرہیزگاروں کے، تمام معصوم بے گناہ کے، تمام پاک و پاکیزہ بندوں کے، جن کی طہارت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے، اور تمام اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے، اور یا اللہ کے دوستوں کے سوائے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی نہیں کرتا، نہ کر سکتا، نہیں کرتا نہ کر سکتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مکمل پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مکمل کی پیروی کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی ناقص پیروی کرتے ہیں، مکمل پیروی نہیں کرتے، ان پر یہ چیز نہیں آ سکتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مکمل پیروی کرتے ہیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی سلامتی حاصل کر لی وہ کبھی مرتا ہی نہیں، وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زندہ ہے، اس کی روح پاک قیامت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زندہ ہے، یعنی اس کی روح پاک کو موت نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سلامتی بخش دی ہے، گو اس کے جسم کو تو موت آ سکتی ہے لیکن اس کی روح پاک کو کبھی موت نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوشخبریاں حاصل کرتی ہے، نعمت حاصل کرتی ہے، فضل حاصل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی رہتی ہے۔ ان سب کو مردہ کہنا، مردہ سمجھنا، مردہ گمان کرنا، مردہ تسلیم کرنا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ان کی جسمانی موت کے بعد ان کی روح پاک کو سلامتی بخش دی، لاشعوری زندگی بخش دی ہے، حیات طیبہ بخش دی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مکمل پیروی کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے، اس پر حیات طیبہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لاشعوری زندگی ہے، اس کی روح پاک کبھی بھی نہیں مرتی، قیامت تک اللہ تعالیٰ سے صلوات، درود، رحمت، خوشخبریاں حاصل کرتی رہتی ہے، قیامت تک، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی رہتی ہے۔ اس کے لیے رزق حسنہ ہے، اس کے لیے سب سے اچھا رزق ہے، ان سب کا رزق اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ ہے۔ جو میری ہدایت کی پیروی نہیں کرتا اس کو کوئی سلامتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہتے ہیں جو میری ہدایت کی پیروی نہیں کرتا اس کو کوئی سلامتی نہیں، اس کو کوئی زندگی نہیں، اس کو کوئی حیات طیبہ نہیں، اس کو کوئی لاشعوری زندگی نہیں، اس کو کوئی فضل نہیں، اس کو کوئی رحمت نہیں، اس کو کوئی صلوات نہیں، اس کو کوئی درود نہیں۔ یہ سب قیامت تک مردہ ہے نہ زندہ ہیں، ان سب کی نجس روح قیامت تک رسوائی کے عذاب میں پھنسی رہے گی۔ ان کی روح کی زندگی موت سے بھی بدتر ہے، ان کی روح کی زندگی موت سے بھی بدتر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سب انبیاء علیہ السلام، سب صالحین علیہ السلام، سب صدیقین علیہ السلام، سب شہداء علیہ السلام، سب فرمانبردار علیہ السلام، سب متقی پرہیزگار، سب معصوم، سب مصطفیٰ، سب مرتضیٰ، سب برگزیدہ، سب پاک و پاکیزہ، مومن، سب اولیاء اللہ، یہ سب قیامت تک زندہ جاوید ہیں، یہ سب قیامت تک زندہ جاوید ہیں۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہے، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے، یہاں بھی فرمانبردار ہیں، جہاں ہیں وہاں بھی فرمانبردار ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی کام نہیں کرتے۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مکمل پیروی کی ہے۔ ان سب کی روح پاک اللہ تعالیٰ کے قرب میں تسبیح و تقدیس اور عبادت کرتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی رہتی ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یہ کیسی اچھی رفاقت ہے، اس رفاقت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی لاشعوری زندگی ہے، صرف ایمان لانا ضروری ہے، نہیں تو مومن نہیں رہتا۔ 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام درود پاک اب بھی وصول کرتے ہیں، درود پاک اب بھی وصول کرتے ہیں، سنتے ہیں، چاہے دل میں پڑا جائے، چاہے دل میں پڑا جائے۔ صافات 82 نمبر آیات، 182 181۔ وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
ترجمہ ہے اور سلام ہے اوپر سب پیغمبروں علیہ السلام کے، اور سلام ہے اوپر سب پیغمبروں علیہ السلام کے، اور سب تعریف واسطے اللہ تعالیٰ کے ہے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جمیع الانبیاء والمرسلین۔ تشریح یہ سب تعریف واسطے اللہ تعالیٰ کی ہے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے سب پیغمبر علیہ السلام کو سلامتی دی ہوئی ہے۔ اس سلامتی میں سب پیغمبر علیہ السلام برابر ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبر علیہ السلام کو زندگی بخش دی ہے، جہاں بھی ہیں زندہ ہیں۔ تو کرو بھی درود پڑھے تو سانو پتہ ہے۔ امام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب انبیاء علیہ السلام کو اور سب پیغمبر علیہ السلام کو سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب انبیاء علیہ السلام کو اور سب پیغمبر علیہ السلام کو سلام ہے، اور سب پیغمبر علیہ السلام کو سلام ہے جن پر اللہ تعالیٰ سلام بھیج دے، سلامتی بھیج دے، رحمت بھیج دے، صلوات بھیج دے، درود بھیج دے، فضل بھیج دے، حیات طیبہ بھیج دے، صراط مستقیم بھیج دے، نعمت بھیج دے، لاشعوری زندگی بھیج دے، روح پاک کی زندگی بھیج دے۔ ان سب کا مطلب سلامتی ہے، ان سب کا مطلب سلام ہے، ان سب کا مطلب زندگی ہے۔ ان سب کو کبھی بھی موت نہیں آ سکتی، یعنی ان سب کی روح پاک ہمیشہ زندہ ہے اور قیامت تک امن میں ہے۔ یہ جہاں بھی ہیں زندہ ہیں، چاہے مکان علیہ پر زندہ ہوں، چاہے مقام محمود پر زندہ ہوں، چاہے علیین پر زندہ ہوں، چاہے جہاں بھی ہیں زندہ ہیں۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہے۔ سب فرشتگان خدا علیہ السلام کا سلام ہے، سب فرشتگان خدا کا سلام ہے، سب مومنوں کا سلام ہے۔ ان سب کو مردہ کہنا، مردہ سمجھنا، مردہ گمان کرنا، مردہ تسلیم کرنا گناہ ہے، کیونکہ ان سب کو سلامتی حاصل ہے، ان سب کو حیات طیبہ حاصل ہے، ان سب کو لاشعوری زندگی حاصل ہے، ان سب کو روح پاک کی زندگی حاصل ہے، ان سب کو قیامت تک خوشخبریاں حاصل ہیں، ان سب کو قیامت تک نعمت حاصل ہے، ان سب کو قیامت تک صلوات حاصل ہے، ان سب کو قیامت تک درود شریف حاصل ہے، ان سب کو قیامت تک فضل حاصل ہے، ان سب کو قیامت تک رحمت حاصل ہے، ان سب کو قیامت تک علم اور ایمان ہے۔ ان کی زندگی دنیا دار کے شعور میں نہیں آ سکتی۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق حسنہ حاصل کرتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کریم حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے اچھا رزق حاصل کرتے ہیں، جس رزق سے ان کی زندگی وابستہ ہے۔ یہ فانی رزق نہیں، یہ ابدی رزق ہے۔ یہ رزق اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے امر سے زندہ ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ ہی سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں علیہ السلام کو سلام کہہ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر السلام اب بھی درود پاک کو وصول کرتے ہیں، سنتے ہیں، چاہے دل میں پڑا جائے۔ سورت احزاب کی 56 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام درود و سلام اب بھی وصول کرتے ہیں، سنتے ہیں، چاہے دل میں پڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ حکم ہے ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے، تمام انبیاء علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ نبی کا تو ایک نام لیا نا، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام پر پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دے رہا ہے تو ان کا درود نبی پاک ضرور سن لیں۔ النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے مومنو، میرا حکم ہے کہ تم بھی نبی پاک پر درود پاک پڑھتے رہو، اس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا درود پاک، جو ہمارا درود پاک نبی پاک اور تمام انبیاء علیہ السلام سن لیں گے۔ ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود پاک صلوات پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ کا مطلب ہے ایک دفعہ پڑھی ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔
اے مومنو تم بھی اس پر درود و سلام صلوات بھیجتے رہو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے. علیہ وسلم تسلیما، جس طرح سلامتی بھیجنے کا حق ہے اس طرح سلام بھیجے جس طرح میں بھیجتا ہوں. حق ہے. حق تو یہ ہے ان کو سلامت سمجھتے رہو. حق تو یہ ہے ان کو سلامت سمجھتے رہو. ہاں جی جہاں بھی سلامت سمجھتے رہو. صحیح. جی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ درود بھیج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی کہتا ہے بے شک میں اور میرے سب فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ صلوات بھیجتے رہتے ہیں. اے مومنو تم بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے رہو اور سلام بھیجو. سلام بھیجنا یعنی جس طرح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتا ہوں، جس طرح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام انبیاء علیہ السلام پر صلوات بھیجتا ہوں. سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بھیجتا ہوں. اسی طرح تم بھی میرے طریقہ پر صلوات اور سلام بھیجتے رہو، میری سنت پر چلتے رہو. یعنی جو میرا مقصد ہو وہ آپ سب مومنوں کا مقصد ہو. میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے سلامتی ادا کر دیا ہے اور تم پر فرض کر دیا ہے. یعنی قیامت تک آنے والے مومنوں پر فرض کر دیا ہے. قیامت تک آنے والے مومنوں پر فرض کر دیا ہے کہ تم سب قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہ السلام پر صلوات و سلام پڑھتے رہو اور سمجھتے رہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک سلامت ہیں. ہمارے درود کو ہماری صلوات کو وصول کر رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں. اے مومنو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات اور درود بھی پڑھتے رہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت بھی سمجھتے رہو اور سلامت ہی سمجھتے رہو. درود ایسے نہ پڑھو لیکن اس کو سلامت سمجھتے رہو. بالکل صحیح. سلامت سمجھتے رہو جس طرح سلامتی کا حق ہے اسی طرح سمجھتے رہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ و جاوید ہیں. آپ کی روح پاک سلامت ہے. رزق کریم رزق حسنہ حاصل کرتی ہیں. سب سے اچھا رزق حاصل کرتی ہیں. سب سے اچھا رزق اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اے مومنو تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش اور زندگی پر ایمان لے آؤ. یہ روح پاک کی زندگی ہے جو دنیا دار کے شعور میں نہیں آ سکتی. اگر تم اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو سلامت سمجھو تمہاری جان بچائی.